الصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، گزشتہ ہم قرآن مجید کی حفاظت، قرآن مجید کی ترتیب نزولی، تدوین اور جمع کرنے سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام ان چیزوں کو سن رہے تھے. قرآن کو جمع کرنے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ترتیب بنائی اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی ہم سب جانتے ہیں. اس لیے کہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں پورا نازل نہیں ہوا ہے. جیسے جیسے حالات تھے اور جن حالات میں جن آیتوں کا نازل ہونا ضروری تھا اور جن احکامات کا بیان کرنا ان حالات میں اللہ کے اعتبار سے طے شدہ تھا، ان آیتوں کو اللہ نازل فرماتے. حالات کے اعتبار سے، کبھی تقاضوں کے اعتبار سے اور کبھی ضرورت کے اعتبار سے اور کبھی لوگوں کے سوال کے جواب کے انداز میں قرآن کو اتارا گیا. اور بعض دفعہ عرب کو جو اپنی زبان پر ناز تھا اور اپنے کلام پر پوری دنیا میں فخر کیا کرتے، ان کو اپنی حیثیت سمجھانے، قرآن کی حقانیت کو سمجھانے کے اعتبار سے بھی قرآن کے بعض حصے کو نازل فرمایا گیا. تو خلاصہ یہ کہ قرآن ایک ہی مرتبہ میں نازل نہیں ہوا ہے. حسب موقع، حسب ضرورت، تقاضے اور حالات اور سوالات اور اعتراضات کے جوابات میں تقریباً 23 سال میں قرآن کا نزول مکمل ہوا ہے. بلکہ علماء نے اس کی حتمی تاریخ بھی بیان فرمائی ہے. علماء بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کا نزول 22 سال 2 مہینے اور 2 دن میں اس کی تکمیل ہوئی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی، وہاں سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے جو آخری وحی نازل ہوئی، یہ زمانہ 22 سال 2 مہینے اور 2 دن کا ہے. بلکہ مورخین نے مکے اور مدینے کے زمانے کو بھی بیان فرمایا کہ مکے میں جو قرآن نازل ہوا 12 سال 5 مہینے 13 دن میں قرآن مکے میں نازل ہوا ہے. 12 سال 5 مہینے 13 دن یہ مکی قرآن کے نزول کا زمانہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے
تو وہ زمانہ نزول علماء نے بیان فرمایا 9 سال 9 مہینے اور 9 دن یہ مدنی زندگی کا عرصہ ہے جس میں قرآن کے نزول کا زمانہ ہے۔ تو بہرحال تقریباً 23 سالوں میں حسب ضرورت قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھ کر یاد کرتے اور صحابہ کو یاد کراتے اور صحابہ کو لکھاتے جو اتارا گیا، جو پڑھایا گیا۔ تو گزشتہ ہم نے سنا کہ پہلی شکل تو قرآن کی حفاظت کی یہ رہی کہ خود حضور اسے یاد کرتے، پھر اسے جبرائیل کو سنایا کرتے۔ پھر ایک شکل یہ تھی کہ حضور جیسے ہی کوئی آیت نازل ہوتی اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہے وہ نازل ہونے والی ایک آیت ہو یا چند آیتیں ہوں یا ایک ہی صورت کی ہو یا چند الگ الگ صورتوں کی آیتیں ہوں، جو بھی آیتیں نازل ہوتی حضور صحابہ میں سے جو کاتبین وحی تھے، جو صحابہ کرام لکھا کرتے تھے، ان کو حضور بلاتے اور جو آیتیں نازل ہوئی انہیں سناتے اور ان کے ذریعے سے ان آیتوں کو لکھاتے۔ لکھنے کے بعد ان سے ان آیتوں کو حضور دوبارہ سنا کرتے، اور جب تصدیق ہو جاتی کہ جیسا نازل ہوئی ہے اور جیسا میں نے سنایا ہے اور جیسا انہوں نے یاد کیا ہے ویسے ہی لکھا گیا ہے، تب حضور تصدیق کر کے فرماتے اب اسے آگے دوسروں کو بھی سنایا جائے۔ تو یہ نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس لیے کہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا نہیں جانتے تھے، اور اسلام سے پہلے بھی عربوں میں لکھنے کا مزاج نہیں تھا، یادداشت کا بڑا مزاج تھا۔ عربوں کی یادداشت بڑی مشہور ہے، جیسا کہ گزشتہ ہم نے سنا معمولی آدمی کو بھی اپنے پورے آبا و اجداد کا نسب یاد ہوتا تھا، یہاں تک کہ اپنے جانور گھوڑے اور اونٹوں کا نسب بھی یاد ہوتا تھا۔ تو یادداشت کا تو بڑا مزاج تھا عربوں میں، لیکن لکھنے کا مزاج نہیں تھا۔ یہاں تک کہ ایک بہت بڑے مورخ انہوں نے لکھا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت سے پہلے پورے مکے میں جو لکھنا جانتے تھے ان کی تعداد تقریباً 17 لوگوں کی شمار کی گئی ہے۔ پورے مکے میں صرف 17 لوگ ایسے تھے جو لکھنا جانتے تھے، ورنہ عام طور پر یاد تو کرتے لکھنا نہیں جانتے تھے، اس کی فکر نہیں تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ہی قرآن کا نزول شروع ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یاد بھی کرایا اور لکھنے کی طرف توجہ بھی دلائی اور لکھائی کی بھی فکر ہوئی ہے۔ لہٰذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں بھی چونکہ مکے میں ہی بہت سارے لوگ لکھنا نہیں جانتے تھے، چند گنے چنے لوگ لکھتے، تو صحابہ میں جو لکھنے والے تھے ان لوگوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسا کہ عبادہ بن صامت ہے، زید بن حارث ہے وغیرہ بعض صحابہ ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی ذمہ داری دی تھی، اور وہ کاتب وحی کے لکھنے والے کہلاتے تھے۔ تو جو آیتیں مکے میں حضور کے اوپر نازل ہوتی صحابہ کو حضور بلاتے، بالخصوص لکھنے والوں کو حضور بلاتے، انہیں پڑھ کر سناتے، وہ یاد کر لیتے، پھر وہ لکھ لیتے۔ لکھنے کے بعد حضور کو سناتے تو حضور اس کی تصدیق کرتے۔ پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بیان کرتے، اس لیے کہ یہ جو آیتیں نازل ہو رہی تھیں یہ کوئی ترتیب جو آج ہمارے سامنے قرآن کی شکل ہے، نسخہ ہے، مصحف ہے، اس شکل میں نازل نہیں ہو رہی تھی، بلکہ ضرورت اور حالات کے اعتبار سے نازل ہو رہی تھی۔ تو جو آیتیں نازل ہوتی تو اس کے بعد حضور کہتے صحابہ کو یہ آیت
فلاں سورے کی آیت ہے۔ حضور یہ بیان کر دیا کرتے کہ یہ آیت ابھی جو نازل ہوئی ہے یہ فلاں سورت کی آیت ہے، اور اس سورت میں بھی اس آیت کے بعد اور اس آیت سے پہلے اسے جمع کر لو۔ تو باقاعدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتا دیا کرتے کہ یہ آیت اس سورت کی ہے اور اس سورت میں اس جگہ کی ہے، فلاں آیت سے پہلے اور فلاں آیت کے بعد، تو وہاں اس سورت کو لکھ لیا کرو۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاتے تھے، اس لیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ہی مرتبہ کئی سورتوں کی آیتیں نازل ہوا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پر ابتداءً سورہ علق کی آیتیں نازل ہوئیں 5 آیتیں، تو اس کے بعد جو دوسری وحی ہے وہ وہی سورہ علق کی اگلی آیتیں نہیں تھیں، بلکہ وہ دوسری آیتیں سورۃ مدثر اور مزمل کی آیتیں ہوا کرتی۔ تو کبھی اس آیت کی، اس سورت کی ان آیتوں کی ضرورت ہے، اللہ اسے نازل کر دیا کرتے، کبھی کسی دوسرے سورت کی آیتوں کی ضرورت ہے، اللہ اسے نازل کر دیا کرتے۔ تو حضور اپنے آیتیں سنانے کے بعد یہ کہہ دیتے یہ آیتیں اس سورت کی اس جگہ کی ہیں، جمع کر لو۔ اور جب کوئی سورت پوری ہو جاتی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اب فلاں سورت مکمل ہو چکی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ مدثر کی چند آیتیں ابتدا میں نازل ہوئیں، چند آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، تو وہ گویا کہ حضور یوں فرما دیتے کہ اب سورہ مدثر مکمل ہو چکی ہے، اب سورہ بقرہ مکمل ہو چکی ہے، اب سورہ آل عمران مکمل ہو چکی ہے۔ جب جو سورت مکمل ہو جاتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو بتلا دیا کرتے۔ تو یہ قرآن کے جمع کرنے کا نظام شروع زمانے سے چل رہا تھا۔ جو آیتیں جب نازل ہوتی یہ ترتیب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی تھی، اور اسی انداز سے یہ کام چل رہا تھا، اور اس کا اتنا اہتمام تھا، ہم اندازہ لگائیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی حفاظت، قرآن کی تعلیم کی اتنی اہمیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی کہ ابتدائی زمانے میں مکے میں جبکہ بہت زیادہ حالات نازک تھے اور زور سے کلمہ پڑھنا بھی دشوار تھا اور کہیں کھل کر اسلام کی بات کرنا بھی دشوار تھا، گنے چنے چند مسلمان تھے، ایسے نازک حالات میں بھی حضور نے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا نظام بنایا تھا۔ مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم سنتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، تو حالات اور بعض چیزیں انہیں جو معلوم تھی، نشانیاں، اسے لگا کہ یہ سچے نبی ہیں، لیکن اور ملاقات کر کے حضور سے اور اپنے ذہن میں جو باتیں ہیں اسے پوچھ کر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان قبول کرنے کا ارادہ تھا، لہٰذا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے۔ لیکن حالات اتنے نازک تھے، مسلمانوں پر ایسے ظلم ڈھائے جا رہے تھے، اور جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا اس کو بھی بہت سارے تکالیف دیے جاتے، اور صحابہ اکرام میں حضرت بلال، حضرت قباب وغیرہ بہت سارے صحابہ کے بارے میں جو ہے واقعات وہاں پر پھیل چکے تھے کہ کس طرح سے ان کے ساتھ اذیتوں کا معاملہ چل رہا ہے۔ لہٰذا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تو آئے، لیکن کیسے معلوم کریں کہ حضور کون ہیں؟ کس سے پوچھیں؟ اگر میں کسی سے پوچھوں اور وہ حضور کا دشمن نکلا تو ظاہر بات ہے کہ وہ مجھے بھی تکلیف پہنچائے گا کہ تم حضور سے کیوں ملنا چاہتے ہو، مسلمان ہونا چاہتے ہو، اسلام قبول کرنا چاہتے ہو، اپنے باپ دادا کے ایمان کو چھوڑنا چاہتے ہو، تو ظاہر بات ہے کہ میرے ساتھ بھی مظالم کا معاملہ ہوگا۔ لہٰذا علماء نے بیان فرمایا تقریباً 3 دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے میں گزارے، لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کس سے پوچھیں، کس سے بات کریں کہ مجھے حضور سے ملنا ہے۔
روزانہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے کوئی اجنبی ہے، کوئی باہر کا مہمان ہے، رات کو اپنے گھر لے جاتے، کھانا کھلاتے، آرام کراتے۔ تو اس زمانے میں عام طور پر خدمت کا مزاج تھا، جو بھی شہر میں اجنبی نظر آتا اسے لے جاتے، اکرام کرتے اور اسے آرام کرنے کا انتظام کرتے۔ تو عام مہمانوں کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت ابو موسیٰ کی مہمان نوازی کا انتظام فرمایا۔ روزانہ رات کو لے جاتے، کھلاتے، آرام کرتے، صبح ہوتی تو ابو موسیٰ اشعری پھر حرم کو آ جاتے، حضرت علی اپنے کام کو چلے جاتے۔ 3 دن کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ یہ کچھ الجھن میں ہے، کچھ پریشانی میں ہے، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دیکھا کہ حضرت علی اچھے مزاج کے ہیں، 3 دن سے میری خدمت کر رہے ہیں اور آج تک پوچھا نہیں کہ آپ کے آنے کا مقصد ہے کیا ہے، کیوں آئے ہیں، کیا چاہتے ہیں، مجھے پوچھا نہیں، صرف خدمت کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اکرام کرتے ہیں اور میرے آرام کا نظام کرتے ہیں، بڑے اچھے اخلاق ہیں۔ تو ابو موسیٰ اشعری کے دل میں بات آئی، ان سے پوچھوں گا اگر یہ جو ہے حضور کے دشمن بھی نکلے تو بھی مجھے تکلیف زیادہ نہیں ہوگی، ان سے مجھے کوئی تکلیف اور ظلم اور اذیت کی اندیشہ اور خطرہ نہیں محسوس ہو رہا ہے۔ لہٰذا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 3 دن کے بعد پوچھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں میں حضور کو جانتا ہوں اور میں بھی ان کا غلام ہوں اور انہی کا رشتہ دار ہوں، میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں، لیکن حالات تھوڑے نازک ہیں، لہٰذا اگر تم حضور سے ملنا چاہتے ہو تو میرے پیچھے پیچھے آنا، میرے ساتھ نہ آنا، اس لیے کہ میں مسلمان ہوں، یہ مکے والے تو جانتے ہیں، اگر تم میرے ساتھ آؤ گے تو شاید میرے ساتھ آنے کی وجہ سے تمہیں تکلیف میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ تو حضرت علی نے کہا میں آگے چلتا رہوں گا، تم میرے پیچھے پیچھے آتے رہنا، اور جہاں مجھے کوئی خطرہ محسوس ہو جائے کہ فلاں آدمی ہے، اس کو شک ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے تمہیں نقصان ہو جائے گا، میں جوتا اور جوتے کا تسمہ وغیرہ درست کرنے کے بہانے سے رک جاؤں گا، تم تھوڑا آگے چلے جانا تاکہ کسی کو شک نہ ہو۔ تو بہرحال اس طرح سے حکمت کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ، تدبیروں کے ساتھ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور تک پہنچایا۔ تو حالات اتنے نازک تھے کہ کوئی مسلمان ہو گیا یہ ظاہر نہیں کر سکتا، اور کوئی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی میں حضور سے ملنا چاہتا ہوں یہ نہیں کہہ سکتا، اور جو مسلمان تھے چند صحابہ وہ بھی چھپ کر دار ارقم میں حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ملا کرتے اور حضور سے ہدایت حاصل کیا کرتے۔ تو ایسے نازک ترین زمانے میں، دور میں، قرآن کے اہتمام کا فکر حضور نے اتنا فرمایا کہ اس زمانے میں بھی حضور قرآن صحابہ کو سناتے، صحابہ یاد کرتے اور اسے لکھ لیتے، اور آگے حضور نے ایسے نازک زمانے میں ذمہ داری دی کہ تم جاؤ اور دوسروں کو بھی قرآن سکھاؤ۔ اس کا ثبوت ہمیں وہ جو ہے مکے کے حالات سے ملتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہم جانتے ہیں کہ والعیاذ باللہ حضور کے قتل کے ارادے سے نکلے، راستے میں کسی نے کہا رے تیری بہن بے ایمان ہو گئی ہے، پہلے جا اپنے گھر کی قبر لے پھر محمد کی قبر لینا۔ تو جیسے ہی سنا کہ میری بہن مسلمان ہو گئی، حضرت عمر بے قابو ہوئے اور آئے، دروازے پر دستک دی، اندر جو ہے حضرت عمر کی بہن بہنوئی اور حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ قرآن کا حلقہ لگائے ہوئے تھے۔ تو حضرت عمر نے دستک دی، حضرت عمر کی بہن نے جو ہے دروازہ کھولنے میں دیر کی۔ مشہور واقعہ ہے، بارہا ہم سنتے ہیں کہ حضرت عمر نے غصے میں اپنی بہنوئی کی پٹائی شروع کر دی اور حضرت خباب کی پٹائی شروع کر دی، بہن کو برا بھلا کہنے لگا۔ بالآخر حضرت عمر کی بہن نے کہا کہ اے عمر تمہیں کیا حق ہے کہ تم یہ کہتے ہو، میں کھل کر کہتی ہوں کہ میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ تو وہ جو واقعہ ہے
اس کے بعد جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد انہوں نے جو کہا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ، تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جو نسخہ تھا، جو ورق تھا یا جو بھی ہڈی وغیرہ جس پر جو ہے سورہ طٰہٰ کی چند آیتیں لکھی ہوئی تھی، اسے حضرت عمر کو پڑھ کر سنایا۔ تب حضرت عمر کے دل میں اللہ نے ایمان پیدا کر دیا۔ تو ایسے نازک حالات میں بھی حضرت عمر کی بہن کے گھر میں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کر رہے؟ قرآن کو یاد کر کے آئے تھے، لکھ کر لائے تھے اور دوسروں کو قرآن یاد کرا رہے تھے اور دوسروں کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے۔ تو یہ نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ حضور نے کتنا اہتمام فرمایا ہے قرآن کی حفاظت کے لیے۔ تو یہ ایسا ہی معمولی اس کے ساتھ برتاؤ نہیں کیا گیا، اس کے اندر کوئی غفلت نہیں برتی گئی، بلکہ پورا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے جمع کرنے کا فرمایا۔ آج اگر کوئی دعویٰ یہ کر دے کہ قرآن کے جمع میں کمی رہ گئی، 26 آیتیں کسی نے بڑھا دی ہیں، یہ سراسر حقیقت کے خلاف ہے۔ اتنا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ایسا نظام اللہ نے بنایا ہے کہ ایک آیت تو کیا، ایک لفظ تو کیا، ایک حرکت بھی اور ایک نقطہ بھی قرآن پاک میں ادھر سے ادھر نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قرآن کی حفاظت کا نظام اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اتنا بہترین انداز میں فرمایا ہے۔ تو بہرحال ابتدائی زمانے میں یہ نظام تھا، حضور آیتیں پڑھ کر سناتے، صحابہ اکرام یاد کرتے، پھر وہ لکھتے، حضور کو سناتے، اگر حضور کہتے یہ صحیح ہے تو اب اسے عام کر دیتے، یہاں تک کہ فرمایا جو اکابر صحابہ ہیں، جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، علماء فرماتے ہیں تمام ہی بڑے بڑے صحابہ وہ حافظ قرآن تھے، یعنی جو جتنا حضور کے ساتھ رہتا اسے اتنا قرآن یاد ہو چکا ہوتا، یعنی جو بھی حضور کی مجلس میں ہوتا حضور اسے قرآن یاد کرائے کرتے۔ ہاں جو چند آیتیں، چند سورتیں، چند لوگوں کو یاد نہیں تھی، اس کی وجہ یہ تھی کہ قرآن کبھی جو ہے مکے میں نازل ہوا، کبھی سفر میں نازل ہوا، کبھی مدینے میں نازل ہوا، کبھی تبوک میں نازل ہوا، کبھی غار حرا میں نازل ہوا، کبھی اور جگہ نازل ہوا، تو ظاہر بات ہے کہ ہر جگہ پورے صحابہ نہیں تھے، تو جو صحابہ جہاں موجود نہیں تھے ہو سکتا ہے وہ صحابہ کو آیتیں بعد میں پہنچی اور بعد میں پہنچنے کے بعد بعض لوگوں نے اسے یاد کر لیا، بعض لوگوں سے وہ حصہ رہ گیا، لیکن اکثر و بیشتر صحابہ اور بڑے بڑے اکابر صحابہ جس میں حضرت ابوبکر خود شامل ہے، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، یہ چاروں جو خلفاء اربعہ ہیں، ان کے بارے میں علماء نے فرمایا یہ چاروں خلفاء اور بڑے بڑے صحابہ پورے قرآن کے حافظ تھے کہ انہیں پورا قرآن یاد تھا۔ اتنا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے دور میں، ان مظالم کے زمانے میں، ان نازک ترین حالات میں اہتمام فرمایا، بلکہ جب ہجرت کا جو ہے زمانہ شروع ہونے والا تھا، اللہ کی طرف سے حالات اور آثار نظر آنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اب اندیشہ ہوا کہ اللہ عنقریب مجھے ہجرت کا مدینے کی طرف حکم دیں گے، تو خود حضور مدینہ جانے سے پہلے مدینے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، اور وہ ایسے صحابی تھے جو حافظ قرآن تھے، قرآن کو جو ہے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، تو انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدینہ جانے سے پہلے مدینہ بھیجا، اور 1 سال تک حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں رہ کر لوگوں کو قرآن سکھاتے رہے، قرآن یاد کراتے رہے اور قرآن کی تعلیمات دیتے رہے۔ لہٰذا جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے ہیں 1 سال کے بعد، شاید ہی کوئی گھر مدینے کا تھا جس میں اسلام نہیں پہنچا تھا۔ 1 سال کی محنت میں
صحابی نے قرآن پڑھ کر بھی سنایا، قرآن یاد بھی کرایا اور قرآن کی تعلیمات کو پہنچایا۔ مدینہ حضور پہنچنے سے پہلے تقریباً پورا مدینہ مسلمان ہو چکا تھا۔ وہ جو بڑے بڑے یہود و نصارہ کے قبیلے تھے جو اطراف میں نواحی اور کنارے مضافات میں رہا کرتے، اس کے علاوہ تقریباً مدینے کی آبادی وہ مسلمان ہو چکی تھی۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن کا یہ اہتمام تھا کہ میرے جانے میں ہو سکتا ہے دیر ہو جائے، لیکن ابھی مدینے میں چند لوگ جو مسلمان ہو گئے، میرے پہنچنے تک انہیں قرآن سیکھنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے، بلکہ وہ فوراً قرآن کی جو ہے یاد میں اور اس کے عمل میں اور اس کی تعلیمات کے سامنے زندگی گزارنے کی فکر کریں۔ اہتمام حضور نے مکے ہی سے فرمایا۔ اور جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو مدینے میں یہ کام اور تیزی سے بڑھ گیا، چونکہ مکے میں حالات بھی تھے، مسائل بھی تھے، دشواریاں تھیں، لیکن مدینے میں یہ دشواریاں نہیں تھی۔ مدینے میں حالات سازگار تھے، آبادی اکثریت وہ مسلمان ہو چکی تھی، یا مسلمانوں کا ایک رعب اور دبدبہ جو ہے دھیرے دھیرے قائم ہو رہا تھا، لہٰذا مدینے میں یہ کام اور زوروں سے آگے بڑھا۔ مدینے میں آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی۔ مسجد نبوی میں قرآن کے حلقے لگا کرتے، بالخصوص جنہیں ہم اصحاب صفہ کہہ کے جانتے ہیں، جو صحابہ 24 گھنٹے حضور کے ساتھ رہا کرتے اور گھر بار سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی سامان، کوئی ہدیہ، کوئی کھانے کی چیز آ جاتی اسے کھا لیا کرتے، ورنہ فاقے کے ساتھ، بھوک کے ساتھ زندگی گزارتے، لیکن 24 گھنٹے حضور کے در پر پڑے رہتے تھے۔ تو یہ جو اصحاب صفہ کی جماعت ہے، یہ 24 گھنٹے مدینے میں مسجد نبوی میں رہ کر یہ قرآن یاد کیا کرتے تھے، قرآن کے تعلیمات یاد کیا کرتے۔ اور جو مہاجرین نے مکے سے جو آیتیں لے کر آئی، اپنے پاس جو ذخیرہ تھا، جو یادداشت میں تھے، جو لکھے ہوئے تھے، مہاجرین سے مدینے کے انصاری صحابہ اس قرآن کی آیتوں کو، ان نسخوں کو لیتے اور وہ یاد کرتے اور وہ لکھنے لگتے تھے۔ اصحاب صفہ کا بھی یہی کام تھا، مسجد نبوی میں تمام مسلمانوں کا یہی کام تھا، اور اتنا یہ حلقے بڑھنے لگے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی کہ ہر حلقے والا آہستہ پڑھے تاکہ دوسرے کو کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ پھر یہ قرآن کا نظام ایسے بڑھا کہ تقریباً حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں ابتداً 9 مسجدوں کے نام علماء نے بیان فرمائے ہیں جو مدینے میں قائم ہو چکی تھیں۔ مسجد نبوی کے علاوہ اور مساجد مدینے میں حضور ہی کے زمانے میں آباد ہو چکی تھی، تو ان 9 مسجدوں میں بھی تقریباً 12 علماء نے بیان فرمائے کہ 12 مسجدیں تھیں، لیکن 9 مسجدوں کے بارے میں نام کے ساتھ علماء نے تعین فرمائی ہے۔ تو ان 9 مسجدوں میں بھی قرآن کے حلقے قائم ہو چکے تھے، قرآن کے درس قائم ہو چکے تھے، یہاں تک کہ فرمایا ان 9 مسجدوں میں مرد بھی، عورتیں بھی، بچے بھی قرآن سیکھا کرتے تھے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نظام بنایا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک موقع پر حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 بڑے بڑے صحابہ ہیں جو قرآن کو بہت زیادہ جو ہے اچھے انداز میں پڑھتے اور قرآن کا بہت زیادہ علم ان کے پاس تھا، ایک تو عبادہ بن صامت اور دوسرے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان 2 صحابہ کو بدل بدل کر، اور اکثر جو ہے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ وہ 9 مسجدوں کو بھی جاتے، وہاں پڑھنے والوں کا جائزہ لیتے کہ قرآن کیسے پڑھا جا رہا ہے، کیسے پڑھایا جا رہا ہے، اس کی نگرانی کرتے، جائزہ لیتے، اور آ کر وہ کارگزاری حضرت ابی ابن کعب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے۔ تو یہ پورا نظام تھا مکے کے دور میں بھی،
مدینے کے دور میں بھی کہ قرآن کی حفاظت ہو جائے۔ مکے کے ایسے نازک ترین حالات میں بھی ایسا نظام حضور نے بیان فرمایا کہ صحابہ، جیسا کہ ہم نے سنا، حضرت عمر کے بہن کے گھر میں جا کر حضرت خباب قرآن پڑھا رہے، تو گویا کہ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر ہم کہیں تو موبائل سکول کا کانسیپٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے شروع کر دیا تھا۔ آج جو کانسیپٹ ہے جسے بہت زیادہ لوگ جو ہے مشہور سمجھتے ہیں اور اپنے آپ پر بڑے فخر کرتے ہیں کہ موبائل سکول کا کانسیپٹ ہے، اسی طرح اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا طریقہ نکال لیا، ایسا راستہ ہم نے کھوج لیا جس سے ہر آدمی کو جو ہے تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملے، گھروں میں رہ کر لوگ تعلیم حاصل کرے، جہاں رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے تعلیم حاصل کرے، اور روزانہ نہیں آ سکتے ہیں تو جو ہے اپنے گھروں میں پڑھ کر اوپن یونیورسٹی کے ذریعے سے جو ہے اپنے کو تعلیم یافتہ کر لے۔ تو آج جو طریقہ ہم نے شروع کیا ہے اور اس پر ہم فخر کرتے ہیں، یہ طریقہ 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں شروع فرمایا تھا، گھر گھر جا کر استاد سکھاتے تھے، یہی موبائل سکول تھا، اور ہر گھروں میں لوگ پڑھتے اور بعد میں آ کر حضور کو سناتے، یہی اوپن یونیورسٹی کا کانسیپٹ تھا جو اس مکے کے دور میں حضور نے قائم فرمایا ہے۔ اور یہ سب کیوں تھا؟ ان سب کا مقصد قرآن کی حفاظت تھی، قرآن کو جمع کرنا اور قرآن کی صحیح ترتیب کو قائم کرنا۔ اس کے لیے مکے میں بھی پورا اہتمام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مدینے میں آنے کے بعد تو اور زیادہ یہ کام بڑھ گیا، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں آپ کے انتقال اور وصال سے پہلے علماء فرماتے ہیں اندازاً یہ بات کہی جا سکتی ہے تقریباً 1,00,000 صحابہ حافظ قرآن تھے۔ حضور ہی کے زمانے میں تقریباً 1,00,000 صحابہ حافظ قرآن تھے، اور ایسے کئی ہزار صحابہ تھے جو حافظ قرآن ہونے کے ساتھ قرآن لکھا ہوا بھی ان کے پاس موجود ہوتا تھا۔ قرآن لکھا ہوا جن کے پاس موجود ہے وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور جنہیں صرف یاد ہے لکھا ہوا نہیں ہے ان کی تعداد تقریباً 1,00,000 تک علماء نے بیان فرمائی ہے۔ یہ سب نظام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بہترین انداز میں ایک ایک چیز کا اہتمام فرمایا کہ کون سی آیت ہے، کون سی سورت کی ہے، اور کیا اس کے جو ہے ترتیب ہے، یہ سب چیزیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اسی کے اعتبار سے علماء نے فرمایا قرآن کی آیتوں کی جو ترتیب ہے 2 اعتبار ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے، دوسرا جسے ترتیب تلاوت یا ترتیب رسولی کہا جاتا ہے۔ قرآن کی آیتوں کی 2 ترتیب ہے جو آج دیکھتے ہیں ہم سورہ فاتحہ سے شروع ہو کر سورہ ناس تک جو ہے ختم ہوتی ہے، یہ جو نسخہ ہمارے سامنے ہے یہ ترتیب تلاوت ہے، ترتیب رسولی ہے۔ اور دوسرا جو فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جو آیتیں نازل ہوئی ہیں اسے ترتیب نزولی کہا جاتا ہے۔ حالات کے اعتبار سے جو آیتیں نازل ہو گئیں اسے جو ہے ترتیب نزولی کہا جاتا ہے، لیکن حضور نے اسے اپنے انداز میں کہ یہ سورت کی یہ آیت ہے، یہ آیت فلاں آیت کے بعد ہے، جو جمع کیا اسے ترتیب رسولی کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 ترتیب آیتوں کے اعتبار سے دونوں کو بہترین انداز میں حضور نے اہتمام سے فرمایا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر صحیح معنوں میں قرآن کو حضور کی زندگی کے ساتھ ملا کر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تو وہ ترتیب نزولی کو دیکھ لے۔ جیسے جیسے قرآن حضور کو نازل ہوا ہے وہ اگر سمجھنا چاہتے ہیں کیسے قرآن نازل ہوا تو فرمایا
فرمایا حضور کی سیرت کو دیکھ لے، تو حضور کی سیرت کو دیکھتے جائیں گے تو وہ قرآن کے نازل ہونے کا ترتیب اور زمانہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ ترتیب نزولی حضور کی سیرت کے مطابق ہے، اور جو صورتیں جیسی ہیں اسے جو ترتیب بنا کر حضور نے پیش کیا، اسے ترتیب رسول، یعنی حضور نے ترتیب دی اس لیے ترتیب رسول کہتے ہیں، یا یہ پڑھا جاتا ہے تو اس لیے اسے ترتیب تلاوت کہتے ہیں۔ تو یہ ایک طریقہ تھا، ایک اہتمام کا نظام تھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اگر ہم قرآن کے جمع ہونے کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ترتیب نزول بھی، ترتیب رسولی اور ترتیب تلاوت بھی، اور مکی آیتیں اور مدنی آیتیں یہ کیا ہیں، ان کی وجہ کیا ہے، اسے بھی سمجھنا ضروری ہے۔ تو یہ سمجھیں گے تو قرآن کی حقانیت ہمارے سامنے کھل کر آئے گی۔ ایسا نظام اللہ نے بنایا اور یہ قیامت تک ایسا نظام رہے گا، پوری دنیا والے مل کر ایک حرف نہیں مٹا سکتے۔ یہاں تک کہ علماء نے فرمایا اگر اللہ نہ کرے پوری دنیا کے قرآن کے جو نسخے اب موجود ہیں ہماری مسجدوں میں، پوری دنیا کے مساجد میں، گھروں میں، حرمین شریفین میں، پوری دنیا میں جہاں جو بھی قرآن کا نسخہ موجود ہے، اگر یہ اسلام دشمن طاقتیں پوری دنیا سے تمام نسخوں کو قرآن کے ختم کر دے، جلا کر خاک کر دے، سمندر میں بہا دے، پوری دنیا میں ایک بھی قرآن کا نسخہ باقی نہ رہے، تب بھی اللہ اس بات پر قادر ہے کہ آئندہ جو بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوگا اللہ اسے حافظ قرآن بنا کر پیدا کرے، حالانکہ اس کی ماں نے بھی قرآن نہ دیکھا ہو، قرآن یاد نہ کیا ہو، اسے سورہ بقرہ معلوم نہیں، سورہ آل عمران معلوم نہیں، سورہ یاسین اور طٰہٰ معلوم نہیں، ایسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کو بھی اللہ حافظ قرآن بنا سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے، کوئی اسے ختم نہیں کر سکتا ہے۔ تو یہ لیکن ہمیں سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ تو جمع قرآن کا ایک حصہ وہ جمع کرنا، یاد کرنا، لکھنا، اس کے بارے میں جو ہے مختصراً آپ حضرات کے سامنے جو ہے حالات کو بیان کیا گیا۔ آئندہ چل کر انشاءاللہ اگر اللہ نے زندگی دی، کہنے کی توفیق دی، تو مکی صورتیں کسے کہا جاتا ہے، مدنی صورتیں کسے کہا جاتا ہے، اور ان کے مضامین کیا ہیں، اور اسے کیسے جمع کیا گیا، انشاءاللہ اسے بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو قرآن سے محبت پیدا فرمائے، قرآن کو پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب۔ اعلان آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے آئے، وقت کافی ہو چکا ہے لیکن آپ حضرات سے درخواست ہے اس کو غور سے سنیں۔ جو اعلان ہے، کچھ باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے گزشتہ جو حالات تھے، عائشہ نامی ایک لڑکی نے خودکشی کی جہیز کی وجہ سے، اس کے بعد ہی سے جو ہے پورے ہندوستان میں ہر صوبے میں آسان نکاح کے سلسلے سے علماء کرام نے ایک مہم چلائی ہے، کس طرح سے ہمارے معاشرے میں نکاح کو آسان کیا جائے، تاکہ بہت ساری وہ لڑکیاں جن کی عمریں ڈھل رہی ہیں، صرف جہیز اور ان اخراجات اور ان خرچوں کی وجہ سے اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور بہت زیادہ حالات کی وجہ سے زنا، بدکاری، فحاشی کی طرف امت کی جو ہے بیٹیاں جا رہی ہیں، تو اس سے کیسے بچا جائے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے مستقل کئی دنوں سے اس کی فکر ہو رہی ہے۔ اسی سلسلے سے ایک اقرار نامہ کہ کوشش کہ ہم چند باتوں کا اقرار کریں کہ آئندہ ہمارے خاندانوں میں، رشتہ داروں میں جو نکاح ہونے والے ہیں اسے اس انداز سے کرنے کی کوشش کرے۔ یہ ایک اقرار نامہ جو ہے آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کی جانب سے دیا گیا ہے، جس میں چند نوٹ ہیں، ان کو انشاءاللہ ابھی پڑھا جائے گا۔ ظاہر بات ہے وقت تھوڑا دیر ہو چکا ہے، لیکن یہ بہت اہم باتیں ہیں، اطمینان سے اسے سننے کی فکر فرمائے، اور ہم انشاءاللہ میں یہاں سے پڑھوں گا، آپ دل ہی دل میں آپ بھی یہ پڑھتے رہیں، اور یہ ارادہ کریں کہ میں اقرار کرتا ہوں کہ ان باتوں کے اعتبار سے ہم آئندہ ہمارے خاندان میں نکاح کو قائم کرنے کی فکر کریں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے فضول خرچی مت کرو، بے شک فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ ارشاد نبوی ہے سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو۔ ان احادیث اور تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم سب اقرار کرتے ہیں، نمبر 1 نکاح کو آسان بنائیں گے، بے جا رسوم و رواج، خاص طور پر جہیز کا مطالبہ، منگنی، ہلدی، سانچ، چوتھی، منجے، پاؤں، میز کی رقم، رتجہ وغیرہ سے پرہیز کریں گے۔ انشاءاللہ کہتے رہیں، درمیان میں جب جملے ختم ہو تو انشاءاللہ کہیں اور اقرار بھی کرتے رہیں۔ اور خاندان، پڑوس یا علاقے میں کوئی رشتہ طے ہونے کی اطلاع ملنے پر وقت سے پہلے ان کی ذہن سازی بھی کریں گے۔ بارات کی رسم کو ختم کرتے ہوئے مسجد میں سادگی کے ساتھ نکاح کا طریقہ اختیار کریں گے۔ نکاح کی دعوت کا اہتمام صرف بیرون شہر کے مہمان اور گھر کے افراد کے لیے کریں گے۔ نکاح میں شرکت کریں گے لیکن نکاح کی تقریب والی دعوت طعام سے پرہیز کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعوت ولیمہ سادگی کے ساتھ، دولت کی نمائش کے بغیر، غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے ہوئے کریں گے۔ جس محفل نکاح میں دعوت ولیمہ میں سنت و شریعت کا خیال رکھا جائے اس کی تائید کریں گے، تعریف کریں گے۔ اس کے برخلاف عمل پر بھرپور اور واضح انداز میں ناپسندیدگی کا اظہار کریں گے۔ محفل نکاح اور دعوت ولیمہ میں آتش بازی، گانا، بینڈ باجا، ویڈیوگرافی، کھیل تماشے سے بچتے ہوئے نکاح کے لیے قیمتی رقعہ کارڈ اور قیمتی سٹیج کا استعمال نہیں کریں گے۔ نوجوان اپنے نکاح کو سادگی کے ساتھ کم خرچ میں انجام دیں گے۔ اس کے برخلاف کسی بیرونی دباؤ کو قطعاً برداشت نہیں کریں گے۔ نکاح کے طے شدہ وقت کی سختی سے پابندی کریں گے اور شریعت کے ہدایت کے مطابق مہر نقد ادا کریں گے۔ نکاح کے بعد سنت و شریعت کے مطابق خوشگوار ازدواجی زندگی گزاریں گے اور اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سلوک کر کے اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی حاصل کرنے والے بنیں گے۔ اولاد کی نعمت میسر آنے پر اس کی بہترین تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں گے اور اسے پابند سنت و شریعت بنانے کی حتی الامکان کوشش کریں گے۔ ہم سب ان باتوں کا اقرار کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔